شروع اللہ کے نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دین کی داستان۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت لوط علیہ السلام کی مکمل داستان بیان کریں گے کہ جس کے اندر ان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا، کس جگہ پر بھیجا گیا اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، یہ مکمل سارا کا سارا قصہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ تو ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی آل کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی نبیوں کی آنے والی ویڈیوز جیسے ہی میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس داستان کو۔ دیکھیں دوستو، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور وہ نہ مانے تو اللہ کے حکم سے وہ ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں میں سے شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں قوم سدوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ حق دکھائیں۔ قوم سدوم یا قوم لوط اردن اور فلسطین کے درمیان علاقے میں آباد تھی۔ یہ لوگ خوشحال، مالدار اور بستیوں کے مالک تھے، مگر ان کے دل سخت اور عمل برے تھے۔ دیکھیں دوستو، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اور راہ گیروں کو تنگ کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی غیر فطری برائی کے عادی ہو گئے تھے کہ جو دنیا میں پہلی بار ان کے درمیان میں ہی ظاہر ہوئی۔ دوستو، وہ برائی یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آتے ہو، تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ دوستو، یہ برائی ان کے لیے تفریح اور فخر کا ذریعہ بن گئی تھی۔ جب کوئی غیر بستی میں آتا تو وہ اس کے ساتھ مذاق، ظلم یا فحاشی کرتے۔ وہ بازاروں میں بیٹھ کر گزرنے والے لوگوں پر آوازیں کستے اور ان کی جیبیں کاٹتے اور عورتوں کو بھی بگاڑتے۔ دیکھیں دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو کہ جو بے حیائی تم کرتے ہو وہ نہ کرو، اسے چھوڑ دو، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرو اور اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دوستو، انہوں نے اپنی نبی کی نصیحت سننے کے بجائے انہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص تو بہت پاک بننے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تمہیں لوط کی باتیں پسند نہیں ہیں تو اسے اپنی بستی سے نکال دو، یہ ہمارے درمیان رہنے کا لائق نہیں۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اپنے شہر سے لوط کو اس کے ساتھیوں کو نکال دو، یہ لوگ بہت پاک بننے والے ہیں۔ دوستو، اب حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، مگر وہ صبر کرتے رہے۔ انہوں نے دن رات تبلیغ کی، اللہ سے دعا کی کہ ان کی قوم ہدایت پائے، مگر ان کی قوم نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے، بلکہ الٹا ان کے گھر کے سامنے بد کلامی اور بے حیائی کرتے۔ دیکھیں دوستو، حضرت لوط علیہ السلام دل سے رنجیدہ رہتے، راتوں کو روتے، دعائیں کرتے اور کہتے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم فتنے میں پڑ چکی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو ان کے خلاف مجھے نصرت عطا فرما۔ آپ کے گھر والے ایمان لائے ہوئے تھے سوائے آپ کی بیوی کے کہ جو قوم کے بدکاروں کی حمایت یہ تھی، اور جب فرشتے نازل ہوئے تو ان کی آمد کی اطلاعات بھی ان بدکاروں کو دینے چلی گئی۔ دیکھیں دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار پکارا کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ اللہ کی راہ اختیار کرو، وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ مگر ان کی قوم نے جواب دیا کہ اے لوط، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اپنے مہمانوں کی حمایت نہ کرو؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ دوستو، یہ لمحہ وہ تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب بہت قریب تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش میرے پاس تمہارے خلاف طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کا آسرا لے سکتا۔ دوستو، کہ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 3 فرشتے کو بھیجا۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی طور پہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت دی، مگر جب دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو دل میں گھبراہٹ ہوئی۔ تب انہوں نے کہا، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس کی ہستی کو الٹ دیں۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ شاید ان کی بستی میں کچھ نیک لوگ ہوں، مگر فرشتوں نے کہا کہ وہاں صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانہ ایمان والے ہیں۔
دوستو جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ ان کی قوم کے پیچھے آئے ہیں۔ آپ بہت پریشان ہوئے اور فرمایا، یہ سب تو میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن ان کی قوم دروازے پر جمع ہو گئی، وہ دروازہ توڑنے لگے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی طرف ایک شدید چمکدار روشنی پھینکی کہ جس سے ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے پچھلے پہر نکل جاؤ، مگر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل پڑے، مگر ان کی بیوی جو کافروں میں سے تھی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی اور عذاب میں پکڑی گئی۔ اور اس لمحے اللہ کا قہر نازل ہوا، زمین لرز اٹھی، آسمان سے آگ اور پتھروں کی بارش برسنے لگی اور بستیاں الٹ دی گئیں۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس بستی کو اوپر کا نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ دوستو یوں وہ نافرمان قوم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور چند ایمان والے لوگ ہی بچ گئے۔ دیکھیں دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام صرف ایک قصہ نہیں بلکہ عبرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، بے حیائی اور ظلم ہمیشہ تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ جو قومیں اپنے رب کے احکام سے منہ موڑ لیتی ہیں، ان کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی آل کریں تاکہ میری اس طرح کی اور بھی اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔